Welcome to this special show on burning Balochistan. बलूचिस्तान एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे छोटा. पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान इज अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन, जो कि पाकिस्तान की अराउंड जो 240 मिलियन पॉपुलेशन है उसका एक बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन या बहुत ही छोटी परसेंटेज है. रिसेंटली बलूचिस्तान में कुछ लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड वाक़यात हुए हैं जो पिछले वाक़यात से थोड़े से डिफरेंट नौइयत के हैं. तो इनको वाक़यात को अनकवर करने के लिए, अनपैक करने के लिए मैंने आज शो में इनवाइट किया दानियाल जाहिद को. दानियाल, पहले ज़रा व्यूअर्स को बलूचिस्तान का ओवरव्यू दे दें ताकि उनको थोड़ी सी बेसिक्स उनके ठीक हो जाएं कि बलूचिस्तान के बारे में, ताकि जो हम आगे कॉम्प्लिकेटेड उसके इश्यूज़ स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जब डिस्कस करें तो उसकी ग्राउंड तैयार हो जाए. जी सर बलूचिस्तान जो है जैसे आपने बताया कि लीस्ट मोस्ट डेंस बट लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, प्रोविंस है पाकिस्तान का. इसमें माउंटेनियस टेरेन है, रग लैंडस्केप है और जनरली जो है इसमें इसके बारे में ये एक इम्प्रेशन है कि ये पाकिस्तान की जो स्टेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो नेग्लेक्टेड एरिया है. इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी चेकर्ड है. स्टार्टिंग से ही ये खान ऑफ कलात जब पाकिस्तान में एक्सीड कर रहे थे उनके अंडर था, तो वहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. और उसके बाद ये चलती रही. 1 यूनिट जहिया खान के, अयूब खान के टाइम पे 1 यूनिट जब हुआ तो ये बलूचिस्तान का पार्ट पाकिस्तान का बना. और ये जो आखिरी एजेंसी थी 2005 में, अकबर बुगटी जो था, जो कि नवाब ऑफ बलूचिस्तान के बहुत बड़े ट्राइबल चीफ थे, उनकी किलिंग के बाद ये साइकिल जो थी वायलेंस की, ये मोर और लेस कंटिन्यू होती रही. इसमें मैं 3 फैक्टर्स बताऊंगा. एक तो ऑब्वियसली थोड़ा करप्शन का इशू है वहाँ, क्योंकि वहाँ ट्राइबल चीफ्स इन्वॉल्व हैं, तो जियो स्ट्रेटेजिक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. सी पैक की वजह से आपको पता है कि सी पैक पे जो गवादर है वो बलूचिस्तान में ही है, तो एक तो करप्शन का बहुत एलिमेंट है. दूसरा जो मैंने आपको बताया है कि हिस्टोरिकली दिस हैज़ बीन नेग्लेक्टेड बाय द स्टेट. स्टेट ने शायद उसको इतनी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं दी एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोविंसेस. और तीसरा सी पैक के बाद ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल गेम बन गया बलूचिस्तान, जिसमें हर कंट्री का स्टेक इन्वॉल्व है, बी एट चाइना, बी एट इंडिया, बी एट यूएस. तो ये इसका बेसिक एक ओवरव्यू है. राइट. दानियाल, ये ज़रा बताइए कि जो रिसेंट इवेंट्स अभी हुए हैं, रिसेंटली अगस्त में भी हुए हैं, या जो 2003 से ऑनवर्ड्स जो इवेंट्स हैं, ये पिछली इवेंट से थोड़ी सी इनकी नौयत भी फ़र्क है और इनकी मेरा ख्याल रिपरकशंस भी फ़र्क है. तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करें. एक तो इवेंट्स जो मेजर हैं वो थोड़े बता दीजिए, और थोड़ा सा कि इनकी कैसे नौयत फ़र्क है. जी सर, इसमें अगस्त 26 से मैं स्टार्ट करता हूँ कि एफसी का हेडक्वार्टर्स है लसबेला में. उसमें एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 3 से 4 एफसी के जवान जो थे दे लॉस्ट देयर लाइफ्स. इसी तरह जून में आप चले जाएं तो चाइना की फंडिंग से कन्फ्यूशियस सेंटर एक है जहां चाइनीज़ फंडेड प्रोजेक्ट्स चलते हैं सोशल वेलफेयर के. वहाँ भी एक अटैक हुआ जिसमें 4 चाइनीज़ लॉस्ट देयर लाइफ्स. इसी तरह अगर आप पीछे चले जाएं तो जून 2023 में तुर्बत का एरिया है, वहाँ 4 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को मार दिया गया. सर, अब इसमें सबसे अलार्मिंग बात यह है कि इन तीनों अटैक्स के पीछे फीमेल्स थी. अच्छा. तीनों फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स थी. और आपको हैरान के ये बहुत शॉकिंग होगा कि तीनों वर वेल एजुकेटेड, जो कि एक वरीसम ट्रेंड है, कि एजुकेटेड यूथ आर नाउ यूजिंग वायलेंस टू जस्टिफाई देयर क्लेम्स. इसमें जो 26 अगस्त का एफसी का हेडक्वार्टर्स था, उसमें माही बलोच थी जो सुसाइड बॉम्बर थी. वो एक एलएलबी की स्टूडेंट थी और वो उनके इंस्टाग्राम में जो आपको कार्ल मार्क्स और फिडेल कैस्ट्रो की जो बुक है उनकी ट्रांसलेशन मौजूद थी, तो उनमें एक रेवोल्यूशनरी फीवर था. ठीक है. दूसरा सर, ये उधर ही पढ़ रही थी बलूचिस्तान में ये पढ़ी थी, एलएलबी का. थी. इसके अलावा जो जून 2023 में अटैक हुआ जिसमें सुमैया बलोच ने अटैक किया, वो भी एमफिल की स्टूडेंट थी और उनके हस्बैंड डॉक्टर थे और उनके शी हैड 2 स्मॉल किड्स. फाइनली जो जून 2023 में अटैक हुआ तुर्बत में, वो भी फीमेल जो थी सुमैया बलोच, वो भी एक वेल एजुकेटेड मास्टर्स की स्टूडेंट थी. तो इसमें जो जून वाला है जो तुर्बत में अटैक हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस पे. तो बताने का मकसद ये है कि इन सारी इंस्टेंसेस में फीमेल्स इन्वॉल्व थी, सोशल साइंसेज और लॉ की स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थी, विच शोज
کہ وہ کوئی برین شاید برین واش تو تھی بٹ ان کی اپنی انکلینیشنز تھیں. تو یہ اٹیکس تھے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا دوران یہ بتائیں کہ یہ ہم بلوچستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے یہ تو بڑی کرٹیکل ہے لاسٹ جی کافی دیر سے, لیکن لاسٹ 15 سال تو اسپیشلی بہت ٹف گزرے ہیں. جی اور تو یہ 15 سالوں میں واٹ ہیز چینجڈ کہ ہم اس طرف آ گئے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ 3 جو ریسنٹ ہسٹری کے ایونٹس ہیں جون 2023 سے لے کے اگست 2024 تک, اس میں آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے فیمیل اور ان میں میرڈ اور ایون مدرز جی جو مدر بھی ہیں ان کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کے 2 آف سپرنگز بھی ہیں, بچے بھی ہیں, پھر بھی یہ اس طرف آئے اور اپنے کلیمز کو جیسے آپ نے بتایا جسٹیفائی کرنے کے لیے وائلنٹ مینس کو ریزورٹ کر رہے ہیں. تو واٹ ہیز چینجڈ ان دیز 15 ایئرز ان بلوچستان؟ جی سر 3 فیکٹرز. پہلا یہ ہے کہ ایمرجنس آف اربن مڈل کلاس. بلوچستان میں لاسٹ 15 ایئرز میں obviously ایجوکیشن بہت بڑی ہے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ بلوچستان میں انڈر 65% آف دا پاپولیشن ہے. یہ جیسے جیسے ان کو ایجوکیشن ملی ہے تو یہ ایک اربن کلاس آئی ووڈنٹ سے پراسپرس بٹ ایک ایسی اربن کلاس ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ پڑھی لکھی ہے, ایجوکیٹڈ ہے. اب یہ دے نو دے رائٹس. یہ لوگ اب ڈیمانڈ کرتے ہیں زیادہ اٹانومی بلوچستان کے لیے. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان ایک پیریفری کا ایریا تھا جہاں ایجوکیشن تھی نہیں. لاسٹ 15 ایئرز میں جو مڈل کلاس ہے دیٹ ہیز ٹیکن آن مور ایجوکیشن اور دے آر ناؤ لیڈنگ دس موومنٹ فار چینج. دوسرا سوشل میڈیا اینڈ ٹیکنالوجی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ 15 ایئرز اب جو ہے سوشل میڈیا بہت پریویلنٹ ہے اور بلوچستان میں بھی اس کا افیکٹ ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یوتھ آپس میں کنیکٹ نہیں تھی. اب وہ یوتھ جو ہے یونیورسٹیز میں اور تھرو سوشل میڈیا کنیکٹڈ ہوئی ہوئی ہے اور ایک اپنا ایتھنو جو نیشنلزم ہے, ایتھنو نیشنل بلوچ آئیڈینٹی وہ ازیوم کر لیتی ہے. تو یہ زیادہ یوتھ جو ہے آپس میں کنیکٹ ہوئی ہے تھرو سوشل میڈیا اینڈ دے آر ناؤ ڈیمانڈنگ مور رائٹس اینڈ obviously when they are demanding more rights they have access to more technology information and they are becoming violent. تیسرا سر یہ ہے کہ اسٹیٹ کی لیجیٹمیسی. لاسٹ 15 ایئرز میں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اسٹیٹ کا انفلوئنس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کا اووریج بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لاسٹ 15 ایئرز میں جو اسٹیٹ کی ریپریشن ہے وہ بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو آخری 2 پولیٹیکل سائیکلز ہوئے ہیں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس نے بہت ایکٹیولی اس میں پارٹ لیا ہے بٹ ان کو وہ رائٹ نہیں ملے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہے 2 سال کے لیے چلتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ وہاں چینج ہوتی ہے, سینٹ کے الیکشنز میں بلوچستان میں کہاں سے نئی پارٹیز ود ان کپل آف ڈیز نئی پارٹیز بن جاتی ہیں. تو بلوچ اسٹوڈنٹس کا جو پولیٹیکل مین پہ انفلوئنس ہے وہ کم ہو گیا. وہ اب شاید پولیٹیکل سائیکل کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے اور اس لیے جو اسٹیٹ کی لیجیٹمیسی گری ہے تو بلوچستان کے جو بچے ہیں انہوں نے بیسکلی میٹرز اپنی اون ہینڈ میں لیا ہے اور دے ہیو ریزورٹڈ ٹو وائلنس. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایک الارمنگ ٹرینڈ ہوا ہے ان چیزوں پہ. رائٹ. اچھا لاسٹ میں ذرا آپ جو سولوشنز ہیں پریکٹیکل سولوشنز, کیونکہ تھیوریٹیکلی تو ہم بڑا کچھ باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کمیٹیاں بھی بنی ہیں, بہت ساری ڈسکشنز اور ڈیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں, لیکن جو ایکسیکیوشن سائڈ ہے وہ ویک ہے. تو ایسے کوئی سولوشنز بتائیں جو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی کیے جا سکتے ہوں, ایکسیکیوٹ بھی کیے جا سکتے ہوں, ڈپلوائے بھی کیے جا سکتے ہوں, تاکہ ہم ویورز کو بھی بتا سکیں اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی بتا سکیں کہ سولوشنز اگر ہم جو ABC ہم پرپوز کریں گے وہ اگر امپلیمنٹ کیے جائیں تو بلوچستان کو بہتر صورتحال میں لایا جا سکتا ہے. سر بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ کی. دیکھیے اب یہ بیوروکریٹس کی کمیٹی بنانے سے کا وقت نکل گیا ہے. سب سے ایزی کام ہوتا ہے کہ بیوروکریٹس کی ہائی لیول کمیٹی بن جاتی ہے. دیٹ از ناٹ دا سولوشن. دا واٹر ہیز کراس دیٹ لیول. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انفورس ڈسپیرنسز ہے بلوچستان میں ان کو کیٹر کرنا ہے. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ابھی مسنگ پرسنز یا جو ڈسپیرنسز ہوئی ہیں وہ. اس کے لیے اسٹیٹ کو تھوڑے سے کنسیشن دینے پڑیں گے. ایک ہائی لیول کمیٹی بنی چاہیے جو کہ ایمیننٹ بلوچیز پہ مشتمل ہو, جس کی ملٹری بیکنگ بھی ہو, کیونکہ obviously ملٹری کا بہت بڑا انفلوئنس ہے بلوچستان میں. اس کو کوآپریٹ کرنا ہے یا اس کو جو ہے یہ اس ایشو پہ بات کرنی ہے. بلوچستان میں جس طرح بلوچستان کی ڈفرینٹ
اب اسٹوڈنٹ یونینز ہیں یا بلوچستان کے ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے مسنگ پرسنز. تو یہ کمیٹی کو سب سے پہلے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے, اسٹیٹ کو کنسیشنز دینے پڑیں گے, پولیٹیکل رائٹس, ہیومن رائٹس اور جو باقی ایلیمنٹس ہیں اس پہ بات کرنی پڑے گی. ایک چارٹر آف, میں کہتا ہوں چارٹر آف بلوچستان پہ بات کرنی پڑے گی کہ کیسے جو مسنگ پرسنز ہیں یا جو بلوچستان کی گریونسز ہیں اس کو سالو کیا جائے. دوسرا سر ایجوکیشن کا. ایجوکیشن تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, بٹ ہم بھولتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن میکس آل دا ڈفرینس. اس میں یہ بھی پرپوز کروں گا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی آؤٹ ریچ بلوچستان میں بڑھا دی جائے. اسی طرح سول سرونٹس جو ہیں, سول سرونٹس کی جو ڈیپوٹیشن ہوتی ہے, وائی ناٹ ان کو آپ بلوچستان میں بھیجا. ابھی بلوچستان میں لوگ سول سرونٹس کا پنشمنٹ بھیجا جاتا ہے, بٹ وائی ناٹ آپ اس کو ایک نارم بنا دیں. جو سول سرونٹ پاکستان کی جو ایلیٹ گورنمنٹ مشینری ہے اس کو بلوچستان تعینات کریں. تو ایجوکیشن از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر. تیسرا سر ایک کریڈیبل لوگوں کی جو میں نے بات کی, جو کمیٹی بنے گی اس کو ہر ایلیمنٹ دیکھنا پڑے گا, فرام مسنگ پرسنز اور ٹو اسٹیٹ آف ایجوکیشن. تو یہ کیوں بار بار مسئلہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ ہے امپلیمنٹیشن کا. تو یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں آغاز حقوق بلوچستان پیکج دیا گیا, اس ٹائم بہت اس کی فین فالوئنگ ہوئی, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو اسٹیٹ کو مسنگ پرسنس کے علاوہ امپلیمنٹیشن کی سائڈ پہ بھی بہت جانا پڑے گا کہ وائی دس پرابلم کمز اوور اینڈ اوور اگین. اسی طرح جو تو بلوچ مین اسٹریم میں آنا چاہتے ہیں, اسٹیٹ کو اپنے دروازے کھولنے چاہیے, اور جو بلوچ جنہوں نے اعلان کیا ہوا ہے, جس طرح BLA بلوچستان لبریشن آرمی ہے جس نے آرمز ڈکلیئر کیا ہوا ہے, وار ڈکلیئر کیا ہوا اسٹیٹ, اس کو اس کو ود فرم ہینڈز ڈیل کرنا پڑے گا. رائٹ. چلیں دانیال, تھینک یو سو مچ. آپ نے سولوشنز بھی, پریکٹس اورینٹیڈ سولوشنز بھی پرپوز کر دیے اور انکور بھی کیا ہے کہ کیسے یہ سچویشن ایوالو ہوئی ہے اور کتنی کرٹیکل ہو گئی ہے کہ یوتھ جو ہے اسپیشلی ویمن وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یہ وائلنٹ ایونٹس کو ٹریگر, وہ ان کے مائنڈ میں ایسے ٹریگرز چل رہے ہیں کہ وہ اس وائلنٹ ایونٹس کی طرف انکریج ہو رہی ہیں, موٹیویٹ ہو رہی ہیں اور سوئسائڈ بومبنگ کی طرف بھی گئی ہیں, جیسے یہ 3 ایونٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے. تو ویورز تھینک یو سو مچ. وی ہوپ کہ بلوچستان کی سچویشن امپروو کرے اور اس کے لیے پریکٹس جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں, پراپر پریکٹیکل سٹیپس جن سے واقعی میٹیگیٹ ہو سکے سچویشن. Thank you for watching this video. Stay tuned for more Join Tracks.